لوگوں سے کہ بھئی یہ داؤد کیسا آدمی ہے. سنو توجہ سے بات. اس لیے کہ جو مخلص آدمی ہوتا ہے نا، مخلص، وہ اپنے اوپر تنقید پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھ پر تنقید کریں، اور ریاکار تعریف پسند کرتا ہے. مخلص آدمی تنقید پسند کرتا ہے اور ریاکار آدمی اپنی تعریف پسند کرتا ہے. مخلص ہوتا ہے اپنے اوپر تنقید پسند کرتا ہے تاکہ ہمیں ہماری کمیاں معلوم ہوں. اس لیے یاد رکھنا کہ جو مخلص ہوتے ہیں وہ تنقید کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جزائے خیر دے، آپ کا احسان ہے ہم پر کہ آپ نے ہمیں صحیح بات یاد دلائی. آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں صحیح بات یاد دلائی. اس زمانے میں مزاج یہ ہے لوگوں کا کہ اگر کسی غلط بات کو ٹوک دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ کسی کو ٹوک دینا، کسی کو غلط بات پر ٹوک دینا، یہ خدا کی قسم بالکل ایسا ہے جیسا کوئی آدمی گڑھے میں گر رہا تھا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، بالکل ایسا ہے. صحیح، اس کا صحیح مطلب اور مفہوم یہی ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ میں پڑنے والا گڑھے میں گرنے والا ہے، تم اس کو گڑھے سے بچاؤ گے نہیں، نکالو گے نہیں. عجیب بات. گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے، کیا تم اس کو بچاؤ گے نہیں، نکالو گے نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی ٹوک رہا ہے آپ کو تو ٹوکنے والوں کو محسن سمجھو. ٹوکنے والے کو محسن، کہ ہمارا اس کا ہم پر احسان ہے، یہ ہمیں ٹوک رہا ہے. ٹوکنے والوں کو محسن سمجھنا چاہیے، یہاں دشمن نہیں. ٹوکنے والوں کو دشمن وہ سمجھتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، جس میں ریا ہوتا ہے وہ ٹوکنے والوں کو دشمن سمجھتا ہے اور تعریف کرنے والوں کو دوست سمجھتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب کسی منکر سے روکا جائے، جب کسی غلط کام سے روکا جائے تو روکنے والے کو اور ٹوکنے والے کو اپنا محسن سمجھو. لیکن جب کسی کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کر کے ٹوکنے والے کے سامنے کوئی عذر پیش کر دیتا ہے. ذرا دھیان سے بات سننا. ٹوکنے والے کے سامنے عذر پیش کر دیتا ہے تاکہ ٹوکنے والا معذرت کرے کہ جی معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا. ہاں، کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا، معاف کیجیے گا. اس لیے جب کسی کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیا عذر پیش کروں، سوچتا ہے کہ کیا عذر پیش کروں تاکہ ٹوکنے والا خاموش ہو جائے. بجائے اس کے کہ غلطی مجھ سے ہوئی، یہ غلطی اس کے سر پڑے ٹوکنے والے کے. سنو میں واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ بائیں سے کھا رہے تھے، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے جواب میں کہا، آپ کو نعوذ باللہ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں. آپ کو معلوم تھا کہ اس کا دائیں ہاتھ ٹھیک ہے، لیکن اس نے صرف تکبر کی وجہ سے انکار کیا ہے. کیونکہ آدمی عذر پیش کرتا ہے کبھی تکبر کی وجہ سے، عذر پیش کرتا ہے تکبر کی وجہ سے. جب شیطان کو حکم دیا، ابلیس کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو اس نے جو عذر کیا ہے اس کا یہ عذر کبر کی وجہ سے ہے. منافقین عذر کرتے تھے تکبر کی وجہ سے، ابلیس نے عذر کیا ہے تکبر کی وجہ سے. اس کھانا کھانے والے نے جو عذر کیا ہے تکبر کی وجہ سے کیا، تکبر کی وجہ سے.
حالانکہ دائیں ہاتھ سے کھانا بے شک سنت ہے، نہ فرض نہ واجب ہے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی، فوراً فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ روایت میں ہے اسی وقت اس کا یہ ہاتھ چل ہو گیا، اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ اس دن کے بعد کبھی اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھ سکا۔ ایک سنت کے انکار پر، ایک سنت کے انکار پر اگر ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خدا نہ کرے اگر کوئی کسی کو فریضے کے لیے کہہ رہا ہو انکار کرتے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ بیکار ہو جائے یا پیر بیکار ہو جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ فریضہ کا انکار کرنے پر دکان ضبط کر لیں، کارخانہ ضبط کر لیں، فیکٹری بند کر دیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تمہاری زمین ضبط کر لیں، تمہارا وطن ضبط کر لیں۔ سوچو میں کیا کہہ رہا، ایک صرف کھانا کھانے میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کا انکار، اور یہ بات خیال مت کرنا کہ یہ انکار کیونکہ اللہ کے نبی کو کیا تھا اس لیے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے کیا ہے۔ آپ کا عمل آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے، صرف آپ جس طرح حکم دے رہے ہیں اپنے سامنے ایک آدمی کو دائیں ہاتھ سے کھانے کا، یہ حکم آپ کا صرف اس آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ حکم قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے، یہ حکم قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے۔ میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ اگر کسی کو ٹوکا جائے تو اس کو چاہیے کہ ٹوکنے والے کو اپنا محسن سمجھے، اس لیے کہ فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی گناہ کی طرف جا رہا ہے وہ کسی گڑھے میں گرنے کے لیے جا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھ کے اس کو روک لیں، آگے بڑھ کے اس کو روک لیں۔ اس لیے دعوت میں امر معروف اور نہی عنہ منکر یہ ایک بڑی خیر خواہی کا عمل ہے، بشرط یہ کہ کسی کو ٹوکنے کے لیے سنت طریقہ اختیار کیا جائے۔ آپ ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ منکر سے روکنا بے شک بڑا فریضہ ہے اور بہت اہم حکم ہے اور بہت اونچا عمل ہے، لیکن جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ متعین ہے، اس کے بگڑنے سے اس کے نقصانات ظاہر ہوں گے اور اس کے بگڑنے سے یہ نماز خود بددعا کرے گی نمازی کے لیے، اس طرح امر معروف و نہی عنہ منکر بھی ایک مسنون طریقہ ہے اور ایک بنیادی عمل ہے، اس کے طریقے کے بگڑنے سے بھی نقصان ہوگا اور فساد ہوگا۔ سنو غور سے بات، منکر سے روکنے کے لیے منکر سے روکنے کا طریقہ اختیار کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ منکر سے کیسے روکتے تھے۔ یہ نہیں کہ جس کو جہاں چاہو ٹوک دو، اس لیے کہ اگر مسلمان کو غلط بات پر ٹوک رہا ہے سب کے سامنے تو یہ اصلاح نہیں چاہتا، فساد چاہتا ہے، اور اگر ٹوک رہا ہے تنہائی میں لے جا کر تو پھر اصلاح چاہتا ہے، اللہ ایسے کے ذریعے اصلاح کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ کسی کو کسی غلط بات سے اگر روکنا ہے تو اس کے روکنے کا کیا طریقہ ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے اس کے عیب کو تلاش مت کرو، اس کے عیب کو تلاش مت کرو۔ کسی کو روکنا ہے تو اس کا عیب تلاش مت کرو۔ ہاں، کوئی چیز نظر آ جائے کسی کی تو چاہیے کہ موقع تلاش کریں اس غلط کرنے والے کو سمجھانے کے لیے، غلط کرنے والے کو سمجھانے کے لیے موقع تلاش کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اس پر، ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عظیم بزرگ تھے، حضرت مولانا اسعد مدنی
اللہ علیہ۔ اللہ نے بڑا کام لیا۔ وہ ایک مسجد میں کہیں گزرتے ہوئے نماز کے لیے ٹھہرے۔ اس مسجد کے امام نے مجھے خود سنایا، مسجد کے امام نے مجھے خود سنایا، لیکن میں نے، مجھے خبر نہیں تھی کہ کون ہے، میں نے نماز پڑھائی، میں نے دیکھا نہیں نماز سے پہلے کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں، ورنہ حضرت نماز پڑھواتے۔ میں نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو میں نے دیکھا پچھلی صف میں میرے پیچھے حضرت نماز میں تھے۔ کہنے لگے نماز کے بعد کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جی فرمائیے حکم۔ کہ نہیں یہاں تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ کہنے لگے حضرت مجھے ایک طرف لے گئے کونے میں، اب ظاہر بات ہے جدھر حضرت تشریف لے جا رہے ادھر سارا مجمع جا رہا۔ لیکن فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہ نہیں یہاں نہیں کہوں گا، ادھر چلو۔ کہ میں ہم دوسری طرف سے لے گئے مسجد کے کونے میں، وہاں جا کے بات شروع کرنے کو ہوئے، ایک صاحب آگے کھڑے ہو گئے، ان کو دیکھا تو نہیں ابھی بات نہیں کر سکتے، یہ آ گئے۔ جب کسی طرح بات نہ بنی تو اس نے فرمایا کہ آپ کا حجرہ ہے یہاں مسجد میں امام صاحب کا؟ کہ جی میرا حجرہ ہے۔ فرمایا میرا حجرے میں چلو، حجرے میں چلو، وہاں جا کے بات۔ کہ میں نے حجرہ کھولا، اس کو بٹھایا، کہنے کہ ہاں ذرا دروازہ جھکا دو کوئی آنا جائے۔ کیا بات؟ میں نے دروازہ جھکا دیا، آپ کیا حکم ہے؟ نے فرمایا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، بس تم نے جو قرات کی ہے نماز میں مغرب کی، اس میں ایک آخر کا لفظ وہ ذرا تم نے ناک میں پڑھ دیا، وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے، اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے۔ ہم وہی کہتے تھے، تمہارے مقتدی روزانہ کے تمہارے نماز پڑھنے والے، اگر میں ان سب کے سامنے تمہیں ٹوکتا اور کہتا تم غلط پڑھتے ہو، تو یہ مقتدی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب غلط پڑھتے ہیں۔ یہ مجھے یاد آیا اس پر کہ صحابہ کی سیرت میں ہے یہ بات کہ کسی کو غلط سے ٹوکنے کے لیے ان کا طریقہ کیا تھا۔ یہاں تو ایک دوسرے کے ٹو میں لگے رہتے ہیں، کوئی بات ملے تو صحیح، کوئی بات ملے تو صحیح، کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو جاوے، کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑے تو صحیح، کسی کو رنگے ہاتھوں۔ میں تم سے یقین سے کہہ سکتا ہوں پولیس والوں کو ایسی نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ ہر وقت ٹو میں رہتے ہیں، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا۔ یہ وجہ ہے فرمایا کہ مومن کو ہمیشہ اچھی نظر سے دیکھو، مومن کو ہمیشہ اچھی نظر سے مومن کو دیکھو، مومن کے گناہ کی تعبیر کرو کہ نہیں مومن ایسا نہیں کر سکتا، مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 مرتبہ زنا کرنے والے نے اپنے زنا کا اعتراف کیا، 4 مرتبہ، زنیت یا رسول اللہ، زنیت یا رسول اللہ، زنیت یا رسول اللہ، زنیت یا رسول اللہ۔ آپ ہر دفعہ کہیں نہیں جاؤ تم نے زنا نہیں کیا، جاؤ تم نے زنا نہیں کیا، جاؤ تم نے زنا نہیں کیا۔ وہ بار بار کہے میں نے زنا کیا، کہ نہیں میں زنا نہیں کر سکتا۔ یہاں عیب تلاش کر کے کوشش کر کے